کیا جائے. آج مہم چلائی جا رہی ہے, بڑے بڑے سردار لوگ مل کر بیٹھ رہے ہیں, وہ سر جوڑ کر کہہ رہے ہیں ارے یہ ناسور بن چکا ہے. آپ کو سر جوڑ کر اگر سوچنا ہے تو بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا. یہ ناسور اب اندر تک جا چکا ہے, آپ آپریشن کریے کئی سال لگ جائے گا. آپ نے طرح طرح کے فارمولے جو بنائے ہیں کہ بارات اتنے ہونی چاہیے, یہ اتنے ہونے چاہیے, وہ اتنے ہونے چاہیے. میں ایک سوال کرتا ہوں, اے بنارس کے چودھریوں, اے بنارس کے مہتو, اے بنارس کے سرداروں, آپ یہ بتاؤ ذرا, آپ نے فارمولے تو بنا دیے, اب بلی کے گردن میں گھنٹی باندھے گا کون؟ بلی کے گردن میں گھنٹی باندھے گا کون؟ آپ نے تاریخ بتایا نا کہ ایک رمضان سے لاگو ہوگا کہ باراتی 25 ہوں گے, لڑکی کی طرف سے اتنے کپڑے آئیں گے, لڑکی والوں کی طرف سے اتنے کپڑے آئیں گے. یہ اب بلی آپ نے پیدا کر دیا ہے تو اس کے گردن میں گھنٹی باندھے گا کون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. محترم سامعین، مسلسل بہت دیر سے آپ لوگ علماء کے خطابات سماعت فرما رہے ہیں. چند منٹ کے لیے میں اس خطابتی میدان سے آپ کو نکال کر آپ کی غنودگی کو ختم کرنے کے لیے چند مصرعے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کردار فاضلانہ انداز دلبرانہ
ہر بات ہر ادا تھی ان کی پیمبرانہ کردار فاضلانہ اپنوں سے تو محبت کرتے ہیں سب ہی لیکن تھا دشمنوں سے ان کا انداز مشفقانہ اپنوں سے تو محبت کرتے ہیں سب ہی لیکن تھا دشمنوں سے ان کا انداز مشفقانہ رب نے کہا احد کو رب نے کہا احد کو سونا بنا کے دے دوں کر دوں عرب کو سارے تیرے لیے خزانہ کردار فاضلانہ انداز دلبرانہ ہر بات ہر ادا تھی ان کی پیمبرانہ ترجیح آخرت کو دنیا پہ دی نبی نے فرمایا چند روزہ یہ زندگی فسانہ ترجیح آخرت کو دنیا پہ دی نبی نے فرمایا چند روزہ یہ زندگی فسانہ قدموں تلے تھی دنیا قدموں تلے تھی دنیا لیکن دعا کیا رب مسکین جہاں میں رکھنا مسکین ہی اٹھانا کردار فاضلانہ انداز دلبرانہ ہر بات ہر ادا تھی ان کی پیمبرانہ محترم سامعین ہم لوگ ایک تاریخی پروگرام میں الحمدللہ شریک ہیں اور میں مسلسل آپ کے بیچ 2 سالوں سے یہ 3را سال ہے میرا میں آ رہا ہوں آج میں جو چند منٹ مجھے ملے ہیں میں جس موضوع کے تعلق سے کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے محبت کس سے کیسی اور کیوں یہ 3 سوال ہے محبت کس سے کیسی اور کیوں محبت کہتے کسے ہیں محبت کی پریبھاشا کیا ہے محبت کی تعریف کیا ہے محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے محبت کہتے ہیں کہ محبوب کو چاہنا اس کی نفرت سے بچنا اور محبت کے بدلے محبت کی خواہش رکھنا اس کو محبت کہتے ہیں شرعی مفہوم یہ ہے نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السراج الوہاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 پر لکھتے ہیں محبت در حقیقت دلی میلان کا نام ہے یعنی دل جس کے طرف مائل ہو جائے یہی محبت ہے کبھی یہ دل کا میلان خوبصورت چہرے کی طرف ہوتا ہے یعنی کوئی بہت خوبصورت ہو کوئی حسین و جمیل ہو لوگ اس کی خوبصورتی سے محبت کرنے لگتے ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب کہتے ہیں کہ کبھی یہ دل کا میلان اچھی آواز کی طرف ہوتی ہے کسی کی آواز آپ کو پسند آ جائے
آپ اس کے آواز کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی یہ دل کا میلان اچھے کھانوں کی طرف ہے، یعنی اگر کسی کو پسند آ جائے کہ مجھے فلاں کھانا کھانا ہے، اب کوئی کہے کہ نہیں مجھے مٹن بہت پسند ہے، دل اس کی طرف پھر گیا۔ کوئی کہے نہیں مجھے بریانی صاحب بہت پسند ہے، کوئی کہے کہ نہیں مجھے چکن میں یہ آئٹم بہت پسند ہے، تو ایک طریقے کی یہ محبت ہے۔ علامہ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں محبت عبادت کی بنیاد پر صرف اور صرف اللہ ہی سے ہے، یعنی عبادت کی بنیاد پر اگر کسی سے محبت کی جائے تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت ہے تو وہ اللہ ہی کی خاطر ہو، یعنی اللہ کے لیے اس سے محبت کرے، اللہ کی محبت سے کوئی کمپرومائز نہ کرے۔ یہ محبت کی تعریف ہے۔ آئیے پہلے پڑاؤ پر چلتے ہیں، محبت کس سے؟ محبت کس سے کی جاتی ہے اور کس سے کی جانی چاہیے؟ نمبر 1 اللہ سے، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نمبر 3 دین سے، پھر اس کے بعد بقیہ لوگوں سے، یعنی ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچے سے، چاچا سے، خالہ سے، دنیاوی ساز و سامان سے، مال سے، محلات سے، خوبصورت جگہوں سے، لیکن اس میں مرکزی کردار کیا ہے؟ محبت کس سے؟ اللہ سے، رسول اللہ سے، دین سے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 24 کے ذریعے سے اس محبت کے معیار کو بتلا رہا ہے۔ یہ محبت کس کے لیے ہونی چاہیے اور نہیں ہے تو کیا معاملہ ہے؟ اللہ کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے یعنی تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے والے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَهَا کسادہ، اور وہ تجارت جس کے ختم ہو جانے سے، جس میں مندہ آ جانے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ بڑی بڑی بلڈنگیں، وہ حویلیاں اگر تمہیں اتنا زیادہ محبوب ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمام چیزیں باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، کنبے قبیلے والے ہوں، مال و دولت ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں، تمہاری تجارتیں ہوں، یہ تمام چیزیں اگر اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائے، رسول اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائے، اور اسی طریقے سے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائے، اللہ کہتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اب تم اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ معیار سمجھا آپ نے؟ محبت کس سے؟ اللہ سے ہونی چاہیے، رسول اللہ سے ہونی چاہیے، دین سے ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے عذاب کے آنے کا انتظار ہے۔ اگر آپ کو کوئی نہیں محبت ہے، آپ کو رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہے، دین سے محبت نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے، نبی کے فرمان سے محبت نہیں ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے محبت ہے، تو یہ بھی وبال جانے۔ آئیے قرآن کی ایک آیت سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ
लोगों के दिलों में मनचाही चीजों की मोहब्बत कूट कूट कर भर दी गई है। ये है क्या चीज दुनिया की मोहब्बत? हम जिससे चाहते हैं उससे मोहब्बत करते हैं, हम जहां चाहते हैं वहीं अपना दिल फेंक देते हैं। अल्लाह कह रहा है कि लोगों के दिलों में मनचाही चीजों की मोहब्बत कूट कूट कर भर दी गई है। उसमें औरत की मोहब्बत, आदमी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, और औरत इस उम्मत का एक बहुत बड़ा फितना है। अब औरत की मोहब्बत में मैं और तफसील में ना जाकर बीवी की मोहब्बत ले लीजिए। आप बीवी की मोहब्बत में देख लीजिए, क्या कुछ नहीं करते। माँ से झूठ बोलते हैं, बाप से झूठ बोलते हैं, माँ को ताना देते हैं, बाप को बुरा भला कहते हैं, अपने बहनों से मुंह मोड़ लेते हैं, भाइयों को कुछ नहीं समझते हैं। यहाँ तक कि उसी घर के अंदर जहां पर आपका बचपन बीता है, जहां पर आपके बाप ने आपको उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया है, जिस घर के अंदर आप ठोकर खाकर गिरते थे, माँ दौड़ कर आया करती थी, बाप दौड़ कर आया करता था, लेकिन इस बीवी के आने के बाद उसी घर में आप अकेले दूसरी तरफ जाकर खाते पकाते हैं। ये बीवी से मोहब्बत कूट कर भर दी गई। आगे अल्लाह कहता है औलाद की मोहब्बत, वल क़नातिरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा, तुम्हारे जमा किए हुए खजाने सोने चांदी की मोहब्बत। और इसी तरीके से आगे अल्लाह कहता है पसंदीदा सवारी की मोहब्बत, यानी साहब किसी को कोई गाड़ी बहुत पसंद, आप घोड़े का जमाना तो है नहीं, अल्लाह ने घोड़े का जिक्र किया। किसी को कोई गाड़ी पसंद आ जाए, ये गाड़ी बहुत अच्छी है, गर्चा औकात में नहीं है लेकिन उससे मोहब्बत होती है। एक आदमी साइकिल से जा रहा है, लेकिन अगर किसी को देख ले कि बेहतरीन सुपर स्प्लेंडर गाड़ी से जा रहा है, तो चाहता है कि काश मेरे पास भी हो जाए। एक मोहब्बत, एक लगन उसके दिल के अंदर है। एक बाइक वाला जा रहा है, देख रहा है कोई फॉर्च्यूनर से जा रहा है, अरे यार कितनी बेहतरीन गाड़ी है, ये मैं चाहता हूं कि इस तरीके की गाड़ी मेरे यहाँ हो जाए, ये दिल के अंदर भर दिया गया है। आगे अल्लाह कहता है वल अनआम, चौपायों की मोहब्बत, खेती की मोहब्बत, ज़ालिका मताउल हयात दुनिया। अल्लाह कहता है कि ये तमाम चीजें जो हैं, जितनी फहरिस्त अल्लाह ने गिनाई, कहा ये धोखा है। इसी तरीके से सूरह कहफ आयत नंबर 46 उठाइए। अगर अल्लाह के अलावा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा, दीन के अलावा अगर आपके अंदर मोहब्बत भर गई है दुनिया की चीजों की, अल्लाह कहता है अल-मालु वल-बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल, ये औलाद, ये दुनिया की चीजें महज एक धोखा, एक जीनत है और कुछ नहीं है। इसमें भलाई नहीं है तुम्हारी, एक जीनत है। मेरे भाइयों, क्या पता लगा मोहब्बत किससे होनी चाहिए? आपको याद हुआ मोहब्बत किससे होनी चाहिए? बोलिए। यहां पर अगर आप आए हुए हैं तो कुछ हासिल कीजिए। मोहब्बत किससे? आप बता रहे थे किससे? अल्लाह के रसूल से और दीन से। ठीक, एक पड़ाव पार कर लिया। अब आइए दूसरे पॉइंट पर। मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? मोहब्बत का मियार क्या होना चाहिए? मोहब्बत करे किस हद तक? इस मोहब्बत में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का नंबर है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करना ईमान का तकाजा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत किए बगैर तौहीद मुकम्मल हो ही नहीं सकता। लेकिन आज हमारा मामला क्या है? हम अल्लाह से भी मोहब्बत करना चाहते हैं और तौहीद को छोड़कर दूसरों से भी मोहब्बत करना चाहते हैं। यानी हम चाहते हैं रहमान भी खुश रहे और शैतान भी खुश रहे। अल्लाह को भी अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह तो ही दाता है, अल्लाह तो ही दस्तगीर है, अल्लाह तो ही गौस है, लेकिन हम गौस किसी और को बनाए हुए हैं, हम दस्तगीर किसी और को बनाए हुए हैं, बेटा चाहिए कहीं और जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद में आड़ आ रहा है, रुकावट है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत मुकम्मल करना चाहते हो तो अपने दिल के अंदर ये बैठा लो, हर चीज का मालिक अल्लाह है, देने वाला, लेने वाला, बीमार करने वाला। दुनिया के जितने भी हरकत हो सकनात हो, चाहे समंदर के तह में मछलियां क्यों ना हो, आसमान की बुलंदी पर उड़ने वाला शाहीन परिंदा क्यों ना हो, ये तमाम हरकत और सकनात का मालिक कौन? अल्लाह रब्बुल इज्जत। यह हमारा ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। और याद रखिए, अगर इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में जिस कदर घुस जाएगा, याद रखिए ईमान की मिठास, ईमान की लज्जत उतना ही ज्यादा उसको महसूस। और एक बंदे के
کے اوپر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے بالکل جھکا دے. اللہ کا جہاں حکم پائے، اللہ کے بارے میں جہاں سنے کہ میرے رب کا یہ فرمان ہے، وہاں پر اپنے سر کو جھکا دے، وہ فرمان مان لے. اور اسی چیز کو اگر ہم کر لیں گے تو یاد رکھنا ہمارا ایمان بھی مکمل ہے، ہم محبت میں بھی سچے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں اس چیز کی گواہی دیتے ہوئے اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جو بعض لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ پھر اللہ سے محبت کس حساب کا کرتے ہیں؟ کحب اللہ، ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ گارنٹی دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو جتنے بھی لوگ ہوں، جتنے بھی داتا کو مانتے ہوں، جتنے دستگیر کو مانتے ہوں، جتنے غوث اعظم کو مانتے ہوں، جتنے بھی اجمیری کو مانتے ہوں، چشتی کو مانتے ہوں، قادری کو مانتے ہوں، کہیں دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہوں، کہیں جا کر ڈبکی لگانے والے ہوں، کہیں جا کر ماتا ٹیکنے والے ہوں، کہیں جا کر سیڑھیاں چڑھنے والے ہوں، ان کی محبت اتنی سخت نہیں ہو سکتی جتنا ایک توحید والا، جتنا ایک ایمان والا، جس کے اندر مکمل ایمان ہے، جس کے دل کے اندر اللہ سے محبت ہے، جس کے دل کے اندر ایک لگن ہے. مالک اللہ ہے، ہر چیز کا رازق اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ، بیماری ختم کرنے والا اللہ. جتنی اس کے اندر محبت ہوتی ہے دنیا کے کائنات کے اندر کسی شخص کے اندر اتنی محبت نہیں ہوتی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی محبت سب سے سخت ہوتی ہے. اسی طریقے سے نمبر 2، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. محبت کیسی کی بات ہو رہی ہے؟ اب محمد الرسول اللہ سے کیسی محبت ہو؟ اللہ کے بعد اس کائنات کے اندر اگر سب سے پہلے کوئی محبت کا حقدار ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذات ہے جس ذات کو اللہ نے اپنے ساتھ ملا لیا. اس ذات کو اللہ نے اپنے اسلام کے ساتھ ملا لیا ہے. کیسے؟ ایک آدمی اگر کہے کہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے مسلمان ہونا، تو اسے سب سے پہلے اللہ کی گواہی دینی، پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ کی گواہی دینی، تب ایمان مکمل ہے. یہاں پر اللہ نے ملایا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ سے محبت. ہم دیکھتے ہیں مسجد کی میناروں سے صدائیں آتی ہیں، مؤذن اللہ اکبر کہنے کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ نے ہر جگہ پر محمد رسول اللہ کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے. اس لیے اس کائنات کے اندر اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور محمد رسول اللہ سے محبت جو ہے یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے. بخاری کی حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 14. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فوالذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. محبت کیسی؟ محبت ایسی کہ باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ. اللہ کے نبی کس بات کی قسم کھا رہے ہیں؟ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت اس طریقے سے نہ کرے کہ دنیا کے اندر اس کی اولادیں موجود ہیں لیکن میں اس سے زیادہ عزیز ہوں، اس کے باپ موجود ہیں لیکن میں اس سے زیادہ عزیز ہوں. اٹھائیے مسلم شریف کی ایک حدیث نمبر 44. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین. اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. محبت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کوئی بھی بندہ اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اہل و عیال سے، اس کے مال سے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ نہ ہوں. ذرا آپ اپنے گریبان میں جھانکیے، آج ہمیں محمد الرسول اللہ سے ایسی محبت ہے
ہم سوال کا جواب ڈھونڈ رہے محبت کیسی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میرے نبی قسم کھانے کے بعد کہہ رہے مال سے والد سے زیادہ، اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ دوسرے حدیث کے اندر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اور اسی طریقے سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہو جائے۔ محبت ایسی ہونی چاہیے۔ آج ہے ہم کورے ہیں اس میں۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں نا تو ہر شخص اس محبت کے معاملے میں ننگا ہے۔ آج محبت رسول کا دم بھرتے ہیں ہم کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں اس وقت تمہاری محبت جب نبی کے نام پر، نبی کے دین پر عمل کرتے ہوئے نبی کی شریعت کو چھوڑ دیتے ہو؟ اس نبی کا کلمہ، جس نبی کا کلمہ پڑھے ہو، کلمہ پڑھنے کے باوجود تم نبی کے لیے وہ کام نہیں کرنے کو تیار ہوتے جسے نبی نے اپنی سنت کہا ہے، جسے نبی نے اپنی آنکھوں کے ٹھنڈک کر دانا ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں رکنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کی محبت کہاں ہے اس وقت؟ ایک جلیل القدر صحابی کا واقعہ سنیے۔ بخاری میں یہ حدیث 6632 نمبر کی۔ حضرت عمر بن خطاب حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو اخذ بید عمر بن خطاب فقال له عمر یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں ہم کہیں جا رہے تھے، اللہ کے نبی ساتھ میں تھے، اور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ فقال له عمر، حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِن نَفْسِي۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں إِلَّا مِن نَفْسِي، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سننا تھا، اللہ کے نبی قسم کھا رہے ہیں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی بیدی نفسی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، اے عمر ابھی تم مومن نہیں ہو۔ یہ کون ہے؟ عمر بن خطاب، یہ وہی ہیں کبھی مشورہ دیا کرتے تھے، اے اللہ کے نبی یہ ہونا چاہیے، لیکن نبی مشورہ نہیں مانتے تھے، عرش سے وحی آتی تھی، اے محمد عمر بن خطاب کا یہ مشورہ صحیح ہے، یہ وہی صحابی رسول ہے۔ نبی نے جب حکم دیا کہ مجھے جنگ کے لیے مال چاہیے، گھر کے اندر جاتے ہیں، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑتے ہیں اور آدھا محمد رسول اللہ کی خدمت میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ وہی صحابی رسول ہے جنہیں اللہ کے نبی نے کہا تھا اے عمر بن خطاب تم جنتی ہو، لیکن اللہ کے نبی آج کہہ رہے ہیں کہ اے عمر ابھی تم کامل مومن نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرے۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں فقال له عمر فإنه الآن، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب واللہ لأنت أحب إلی من نفسی، اے اللہ کے نبی اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر اب تم مومن کامل ہو گئے۔ ہم کہاں ہیں؟ حرام کا ہم کھا رہے ہیں، مزدوروں کی مزدوری ہم مار رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، اور اسی طریقے سے بہنوں کا حق ہم مار رہے ہیں، داڑیاں ہم چھلوا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے فحش کام ہم کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامل مومن ہوں گے۔ نہیں ابھی کامل مومن۔ ایک حدیث اور دیکھیے، بخاری کی حدیث 16 نمبر کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر جو کسی کے اندر پائی جائے تو اس نے ایمان کی مٹھاس پالی، ایمان کی حلاوت پالی۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ اگر کوئی کسی شخص کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے تو اس نے ایمان کی چاشنی پالی، ایمان کی مٹھاس پالی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے محبت۔ بقیہ لوگوں سے بھی محبت کیجئے، لیکن اللہ کی محبت سے کوئی کمی نہیں، محمد رسول اللہ کی محبت سے بھی کوئی کمی نہیں۔
یعنی ان دونوں کی محبت جو ہے وہ باقی رہے. اور اسی طریقے سے دین سے محبت. اس کے علاوہ آپ ماں سے محبت کیجئے, کوئی حرج نہیں ہے. آپ بیٹوں سے محبت کیجئے, کوئی حرج نہیں ہے. آپ بیوی سے محبت کیجئے, کوئی حرج نہیں ہے. دنیا کی چیزوں سے محبت کیجئے, کوئی حرج نہیں ہے. آپ اپنے محلات سے محبت کیجئے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا ان کی محبت پہلے ہونی چاہیے. صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے, صحابہ نبی کے لیے کیا نہیں کرتے تھے, اللہ کے فرامین کو ماننے کے لیے کیا نہیں کرتے تھے, دین کے لیے وہ کیا کیا نہیں کیے. بہت سارے واقعات تاریخ کی کتابوں میں ہیں. آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے مختصر طور پر ذکر کرتا ہوں. صلح حدیبیہ کا موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو مکہ والوں کی طرف سفیر بنا کر بھیجا کہ جائیے ان سے معاملات طے کیجیے. یہ جا رہے ہیں مکہ کی طرف. مکہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چل کر آئے, چلے مکے کے اندر عمرہ کرے, جا کر طواف کرے. مسلمانوں کا ایک جمع غفیر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. سب کے دل میں یہی خواہش ہے کہ کاش محمد رسول اللہ کے ساتھ ہم جائیں, کعبے کا طواف کر لیں. ادھر اللہ کے نبی حضرت عثمان کو روانہ کر رہے ہیں. جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, ادھر صحابہ کرام کے دل میں یہ خواہش جاگ رہی ہے کہ کاش عثمان کی جگہ پر ہم ہوتے, کیونکہ عثمان تو اب جا رہے ہیں, وہاں پر جانے کے بعد طواف تو ضرور کریں گے. لیکن ادھر دل کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اندر ہلچل کچھ اور ہے. مکے کے اندر پہنچتے ہیں, وہاں پر تمام باتیں ہوتی ہیں. بات ہونے کے بعد وہ مشرکین مکہ کہتے ہیں اے عثمان غنی آپ بڑے اچھے آدمی ہیں, آپ کی شرافت کا کیا کہنا, آپ مکے کے اندر آ ہی گئے ہیں تو آئیے اب کعبے کا طواف کر لیجئے. ذرا غور سے سنیے حضرت عثمان غنی کیا جملہ کہتے ہیں. آج ہم تھوڑی سی مفاد کے لیے نبی کا دامن چھوڑ دیتے ہیں, دنیاوی فائدے کے لیے سنت کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں, لیکن قربان جائیے سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ آج بھی مذکور ہے. حضرت عثمان غنی سے کہا گیا آپ مکے کے اندر آ ہی گئے ہیں تب طواف کر لیجئے. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں خانہ کعبہ کا طواف کروں. میری خواہش یہ ہے کہ محمد رسول اللہ پہلے طواف کرے, اس کے بعد میں طواف کروں گا. یہ محبت ہے, ایسی محبت ہونی چاہیے. ذرا سا فائدہ جہاں دکھ جائے نا, کیا محمد رسول اللہ, کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جانے دو بالتا. ذرا اور آگے بڑھیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا ایک واقعہ بخاری میں 1351 نمبر کی. کہتے ہیں کہ جنگ احد کا موقع ہے. میرے والد بلاتے ہیں عبداللہ بن عمر, کہتے ہیں کہ جابر سنو, میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ کل جب جنگ کے میدان میں جاؤں گا تو سب سے پہلے شہید ہونے والوں کے صف میں رہوں گا. اے جابر سن لو, اس کائنات کے اندر میں اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. محبت کیسی ہونی چاہیے ذرا مثال دیکھو. اے جابر سنو, اس کائنات کے اندر اگر مجھے کسی ذات سے سب سے زیادہ محبت ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اور یاد رکھو محمد رسول اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں, جو مجھے سب سے زیادہ قریب ہے, جو سب سے زیادہ عزیز ہے, اے جابر وہ تم ہو. یاد رکھو میرے جانے کے بعد میرے جانے کے بعد میرے اوپر فلا کے اتنے قرض ہیں, میں شہید کر دیا جاؤں, صف اول میں مارا جاؤں تو ان لوگوں کا قرض ادا کر دینا. اے اور جابر یاد رکھنا کہ میں اپنے پیچھے اپنے بیٹیوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, جو تمہاری بہنیں ہیں ان کے حق کا خیال رکھنا. یہ محبت ہے, ایسی محبت ہونی چاہیے. آج ہماری محبت ڈگمگانے والی محبت ہے, بن پینی کے لوٹے والی محبت ہے ہماری. ضرورت پڑے تو ادھر بھی, ضرورت پڑے تو ادھر بھی, ضرورت پڑے تو آگے بھی, ضرورت پڑے پیچھے بھی. یہ محبت ہے ہماری. ذرا تاریخ کی کتاب کو کھولیے, البدایہ والنہایہ ہو جائے, سیرت ابن ہشام ہے, الرحیق المختوم ہو, یا پھر دیگر اور کتابیں, ذرا اور دیکھیے. حضرت بلال حبشی کا واقعہ کون ہے, اللہ اکبر, ان کی قسمت کا کیا کہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ اذان دیا کرتے تھے, اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتے تھے اس وقت نبی کا چہرہ سامنے ہوا کرتا تھا. موت کا وقت قریب ہے. ان کی بیوی کہہ رہی ہے افسوس, میرے اوپر بہت غم کا موقع آنے والا ہے. حضرت بلال حبشی کے موت کا وقت قریب ہے.
ایک شوہر کی جدائی ایک بیوی برداشت نہیں کر پا رہی، وہ کہہ رہی ہے افسوس میرے لیے بہت غم کا موقع ہے، میرے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہہ رہے یہ تو میرے لیے خوش نصیبی ہے، میرے لیے خوشی کا موقع ہے کہ میں اب محمد رسول اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں، کیونکہ میں سب سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوں۔ ان کی جدائی مجھے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور اسی طریقے سے دیگر اور بھی چیزیں ہیں، میں تو بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں اب ان سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ یہ محبت ہے، یہ محبت کا معیار ہے، ایسی ہونی چاہیے محبت۔ اور ہماری محبت کیسی ہے میرے بھائیوں؟ ذرا اور آگے بڑھیے آپ، محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لو میرے بھائیوں۔ اگر آپ محبت کر لیں گے تو یاد رکھیے گا کہ جنت میں نبی کے ساتھ ہوں گے آپ۔ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ محبت ایسی ہونی چاہیے۔ حدیث اور دیکھیے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، 3688 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا عن الساعہ، قیامت کے بارے میں۔ کیا کہتا ہے؟ فقال متی الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ عبرت ہے ہمارے لیے حدیث میرے بھائیوں۔ ذرا سوچئے محبت کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آ رہا ہے، سوال کس بات کا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گا؟ اب اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، اے صحابی رسول بتاؤ، جب قیامت کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو تو تم نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی ہے، میری بہت زیادہ تیاری نہیں ہے، لیکن ہاں اس کائنات کے اندر مجھے اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کا اتنا سننا تھا، اللہ کے نبی نے کہا انت مع من احببتا، تم میں سے جو شخص جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے ان کا حشر و نشر قیامت کے دن ان کا ساتھ انہی کے ساتھ ہوگا۔ کن کے ساتھ؟ تم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو، وہ صحابی رسول کریں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو جس سے سب سے زیادہ محبت کرے گا قیامت کے دن ان کا حشر و نصر انہی کے ساتھ ہوگا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس دن سے بڑا خوشی کا موقع میرے لیے کچھ نہیں تھا۔ کیوں؟ مجھے کبھی کسی بات پر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی مجھے اس بات پر ہوئی کہ محمد رسول اللہ نے کہا جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن ان کا ساتھ انہیں نصیب ہوگا۔ مجھے سب سے زیادہ اس کائنات کے اندر انس بن مالک کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی ذات محبوب تھی، مجھے اس بات کی خوشی ہو گئی میرا حشر و نصر میرا ساتھ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ ان کے بعد اگر کوئی ذات تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی، مجھے اس بات کی خوشی ہو گئی دنیا میں بھی ان کا ساتھ آخرت میں بھی ان کا ساتھ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے سب سے زیادہ محبت تھی، اس بات کی خوشی ہو گئی کہ اس دھرتی پر اس سرزمین پر بھی میں ان کے ساتھ ہوں اور کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ میرے بھائیوں محبت کیسی ہونی چاہیے؟ محبت ایسی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے دین سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ آج دین سے محبت ہے، دین سے محبت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اسلام سے محبت ہوگی ہم کو؟ بولیے، اسلام سے محبت کریں گے کہ نہیں کریں گے ہم؟ کیوں اور کیسے؟ اس وجہ سے کہ یہ وہ دین ہے جس کے لیے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے۔ یہ وہ دین ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب کی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ وہ دین ہے جس کی رضاعت کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، جس کے سے راضی ہونے کی سرٹیفکیٹ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں دیا۔ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے کیا کہا کہ نبی آج ہم نے آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا۔ اے نبی ہم نے آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ یعنی یہ اسلام جو دین ہے ہمیں محبت کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ کو محبوب ہے، اور محبت کیسی ہونی چاہیے میں اس کا بھی جواب آگے دیتا ہوں۔ ذرا اور آگے بڑھیے، قرآن کی ایک آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 19 اٹھائیے۔ اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ذرا ایک اور آیت دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 85، اللہ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے
کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دوسرے دین کو مان لیتا ہے، یعنی اسلام کے سوا کسی اور دین کو اپناتا ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا لیتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن خسارہ ہے۔ ذرا سوچئے، اب افسوس ہوتا ہے کہ آج اس دین سے ہمیں محبت کیسی ہے، آج کیسی محبت ہے ہمیں۔ آج دنیاوی فائدے کے لیے اس دین کو چھوڑا جا رہا ہے میرے بھائیوں، دنیاوی فائدے کے لیے اس دین کے فرامین کو بالے طاق رکھا جا رہا ہے۔ آج کی رات کو دیکھ لیجئے کیا ہے یہ دین سے محبت ہے؟ اس کو آپ دین سے محبت کہیں گے میرے بھائیوں؟ آپ دین سے محبت کہیں گے اس کو کہ جس کام کو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، جس کام کو صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا، جس کام کو تابعین نے نہیں کیا، جس کام کو بعد کے اسلاف نے نہیں کیا، لیکن آج یہ نام و نہاد مسلمان کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دین یہی ہے۔ میرے بھائیو، دین وہ نہیں ہے، دین وہ ہے جس پر محمد رسول اللہ کی مہر ہو، جس سے اللہ راضی ہو، وہی دین ہے۔ لیکن آج ہم لوگ دین حلوے میں تلاش کرتے ہیں، دین ہم قبرستانوں میں تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، ایک عجیب بات یہ ہے کہ آج ہم یہ ہمارے بھائی سمجھتے ہیں کہ مردے گھر آتے ہیں، مردے گھر آ رہے ہیں اور زندے قبرستان جا رہے ہیں۔ کیسا بلاوا ہے بھائی، پکوان ان کے لیے پکا رہے ہو، بلا بھی رہے ہو، خود بھاگ جا رہے ہو۔ بڑی بڑی کہانیاں بیان کرتے ہیں، ارے یہ حلوہ تو محمد رسول اللہ نے کھایا۔ کب کھایا ہے؟ وہ دانت ٹوٹ گئے تھے نا تو اللہ کے نبی نے کھایا تھا۔ میرے بھائیوں، وہ موقع جو ہوا تھا وہ شوال کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں نہیں ہوا تھا۔ آج ہمارا معاملہ ڈھکوسلا بازی ہے، ہم حلوہ کھانے کے چکر میں جھوٹ گھڑتے جا رہے ہیں، جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، طرح طرح کی من گڑت حدیثیں پیش کر رہے ہیں۔ ارے وہ حلوہ پہ مرنے والوں، ذرا غور سے سنو، یہ حلوہ دین نہیں ہے، یہ حلوہ شریعت نہیں ہے، یہ حلوہ طریقت نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ حلوہ گرچہ بہت طاقتور چیز ہو سکتی ہے لیکن دین نہیں ہے، اس میں دین مت تلاش کرو، بس یہ جانو کہ ہاں یہ حلوہ بس ایک کھانے کی چیز ہے۔ ایک آج میں اسٹیٹس دیکھ رہا تھا، معذرت کے ساتھ تھوڑا سا میں وقت ابھی 5-10 منٹ زیادہ لے سکتا ہوں، معذرت کے ساتھ ایک اسٹیٹس سن رہا تھا۔ وہ ناہنجار قسم کا، جاہل قسم کا آدمی کہہ رہا ہے کہ آج ہم لوگ حلوہ بنائیں گے، یہ لوگ حلوہ کتابوں میں ڈھونڈیں گے، ہم کہیں گے کہ کہاں ہے حلوہ، کہاں ہے حلوہ؟ ارے حلوہ کڑھائی میں ہے، تم کتابوں میں ڈھونڈ رہے ہو۔ تمہارے کڑھائی میں جو حلوہ ہے وہ دین نہیں ہے، اور جہاں ہم حلوہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ دین ہے ہمارا، وہ ہمارا محور ہے، وہ ہمارا مرکز ہے۔ یہ جاہل قسم کے لوگ، چند ٹکے میں بکنے والے، اپنے آپ کو اپنے پیٹ پالنے والے ملا، یہ طرح طرح سے دین کا مذاق اڑاتے۔ کیا یہی دین سے محبت ہے کہ تم حلوہ کے بارے میں ایک دین، ایک حدیث کو، نبی کے فرمان کو تم برسر عام لوگوں کے سامنے آ کر مذاق بنا رہے ہو؟ یہ حلوہ کتابوں میں ڈھونڈ رہے، حلوہ تو کڑھائی میں ہے، کڑھائی میں آ کر حلوہ دیکھو۔ وہ لوگ تھک گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ہم لوگ کھاتے کھاتے تک گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ لعنت بھیجے سے۔ میرے بھائیوں، ذرا میں آج حالات پر آتا ہوں، دین سے یہ کیسی محبت ہے کہ آج ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ کہاں ہے دین سے محبت؟ کیسی ہونی چاہیے تھی محبت؟ محمد رسول اللہ کے بارے میں ہم نے بتایا انہیں، ہم نے اللہ کے بارے میں بتایا انہیں، ہم نے قرآن کو پڑھایا ان کو نہیں پڑھایا۔ آج دیکھ لیجئے، کوئی زینب ہے، کوئی فاطمہ ہے، کوئی فلاح ہے، کوئی فلاح ہے، نام مسلم ہے، نقاب ہے، لیکن غیروں کے باہوں میں ہے، تلک دھاری لوگوں کے باہوں میں ہے، ان کی محبت میں فریبتا ہے۔ یہ کیسی محبت، دین سے کیسی محبت کی ایک چند دنیا کی آسائش کے لیے تم غیروں کے باہوں میں چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں، بہت دکھ کا مقام ہے کہ 99% لڑکیاں ان کی باہوں میں جاتی ہیں لیکن زندہ جاوید نہیں ہیں، ان کو مار دیا جاتا۔ ابھی چند دنوں پہلے کسی ایک کالج کی ویڈیو سامنے آئی تھی کہ وہاں پر 3 لڑکے ایک لڑکی کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، 3 دن تک ریپ کرتے ہیں۔ وہ نقاب پوش عورت تھی اور اس کے بعد اس کا قتل ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم نے شادیوں کو مشکل بنایا ہے۔ ہم نے یہ کیسی دین سے محبت کی ہے کہ وہ نکاح جو سب سے زیادہ آسان تھا، وہ شادی جو سب سے زیادہ آسان، لیکن آج ہم نے اسی کو مشکل بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شریعت ہو ہی نہیں سکتی جس پر عمل کرنا مشکل ہو۔ میرے نبی نے کہا ان اعظم النکاح برکۃ ایسر مؤونہ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ کیا جائے۔ آج مہم چلائی جا رہی ہے، بڑے بڑے سردار لوگ مل کر بیٹھ رہے ہیں، وہ سر جوڑ کر کہہ رہے
रहे हैं अरे ये नासूर बन चुका है। आपको सर जोड़कर अगर सोचना है तो बहुत पहले सोचना चाहिए था। ये नासूर अब अंदर तक जा चुका है। आप ऑपरेशन करिए, कई साल लग जाएगा। आपने तरह तरह के फार्मूले जो बनाए हैं कि बारात इतने होनी चाहिए, ये इतने होने चाहिए, वो इतने होने चाहिए। मैं एक सवाल करता हूं, ऐ बनारस के चौधरीओं, ऐ बनारस के महतो, ऐ बनारस के सरदारों, आप ये बताओ जरा, आपने फार्मूले तो बना दिए, अब बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधेगा कौन? बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधेगा कौन? आपने तारीख बताया नहीं कि एक रमजान से लागू होगा कि बाराती 25 होंगे, लड़की की तरफ से इतने कपड़े आएंगे, लड़की वालों की तरफ से इतने कपड़े आएंगे। ये अब बिल्ली आपने पैदा कर दिया है तो इसके गर्दन में घंटी बांधेगा कौन? खत्म कीजिए वो एक तारीख, इंतजार कीजिए। महतो है सरदार, चाहे वो लोहता के हो, अलईपुरा के हो या दीगर और जगह को हो, आप इंतजार कीजिए। लोगों से कहिए आप लोग उस वक्त तक अमल नहीं करेंगे जब तक कि मैं अपने घर के अंदर एक शादी वो न कर दूं जो मैं फरमान जारी कर रहा हूं। जब ऐसी शादी हमारे यहाँ हो जाए तो आप लोग ऐसी ही शादी किया कीजिए, करिएगा। मेरे भाइयों, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। बाज़ दफा ऐसा होता है कि बाज़ दफा ऐसा हुआ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा लेकिन लोगों ने अमल नहीं किया। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने किया तो सहाबा किराम ने आके किया। तो ऐ बनारस के चौधरीओं, ऐ बनारस के महतो, आप रुक जाइए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब आप अपने बेटे की शादी ऐसी कर लीजिएगा फिर सबके ऊपर ये लागू होगा। मैं भी आपके साथ हूं। और हाँ, मुझे जो सबसे अच्छी बात आपकी लगी है ना, वो ये लगी है अन निकाह मिन सुन्नती, ये निकाह मेरे नबी की सुन्नत है। लेकिन इसमें जो गाने बजाने आ गए थे ना, आपने इस पर पाबंदी लगाई, बड़ी दिल से खुशी है। अल्लाह ताला आप लोगों के माल में बरकत दे, आपके उम्र को दराज करे, आपके नेक और साले बनाए, आपके गुनाह जो हो गए अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफ फरमाए। ये सबसे बड़ी आपने रुकावट डाली है और इस पर आप रुकावट डालिए। और मैं ये कहूंगा, खुद मैं अपने आप को भी शामिल करके और तमाम उलमाए किराम से कहूंगा, जिस घर से गाने की आवाज आ जाए मेहंदी के टाइम पर या किसी और टाइम पर, उस घर के जो भी दूल्हा हो या दुल्हन हो, वो निकाह मत पढ़ाइएगा। मौलाना गुफरान, ये बात आप भी सुनिए और बनारस के तमाम उलमा भी सुनिए, जिस घर से शादी के मौके पर गाने की आवाज है जो वहां निकाह मत पढ़ाइएगा। मुख्तसर तौर पर मैं और बता दूं, मोहब्बत क्यों होनी चाहिए। आखिरी पॉइंट, मोहब्बत की वजह होती है या तो किसी का एहसान हो, या तो इसी तरीके से किसी का अखलाक बहुत अच्छा हो, या इसी तरीके से रिश्तेदारी हो, या इसी तरीके से उसकी खूबसूरती की वजह से। ये 4 बिना पर हम किसी से मोहब्बत करते हैं। ये मौजू का आखिरी पॉइंट मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, थोड़ा आराम से सुन लीजिएगा। मैं चंद मिनट आपके सामने और रहूंगा कि या तो एहसान की वजह से, अखलाक की वजह से, खूबसूरती की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से, इन 4 बुनियाद पर मोहब्बत की जाती है। और इन चारों चीज़ों की बुनियाद पर हम अपने माँ से भी मोहब्बत करते हैं, अपने बीवी से भी मोहब्बत करते हैं, अपने बड़ों से भी मोहब्बत करते हैं, अपने छोटों से भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन इन चारों चीज़ों में अगर कोई सबसे ज़्यादा हकदार है मोहब्बत का तो वो नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। क्यों? क्योंकि आप सबसे ज़्यादा अखलाकमंद थे। कुरान ने आपके अखलाक की गवाही दी। आप सबसे ज्यादा खूबसूरत थे, लोग आपके खूबसूरती को देखकर दीवाना हो गए थे। आप इसी तरीके से बड़े एहसानमंद हैं। आपके एहसानात हमारे ऊपर तो बहुत ज्यादा हैं। आप ही के एहसान हैं कि जो आज हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। अगर आपने एहसान न किया होता तो 50 वक्त की नमाज पढ़ते पढ़ते या अल्लाह वाले मर जाते जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसी तरीके से आपके रिश्तेदारी के बिना पर आपसे हमारा एक रिश्ता बहुत बेहतरीन रिश्ता है, एक उम्मती का रिश्ता है। आप हमारे सरदार हैं, हमारे कमांडर हैं, इस वजह से सबसे ज्यादा आप हमारे हकदार हैं। और ये मोहब्बत हम इस वजह से करेंगे। मोहब्बत की वजह क्या होगी? क्योंकि आपसे मोहब्बत करके हम अल्लाह की मोहब्बत पाना चाहते हैं। अल्लाह कुरान मुक़द्दस के अंदर सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 में कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि ए नबी आप कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, ये काफी नहीं है कि अल्लाह अल्लाह चिल्लाते रहो कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले फत्तबिऊनी, ए नबी जब तक वो आपकी इत्तिबा न कर ले। ये इत्तिबा किस मामले में? अखलाक के मामले में, किरदार के मामले में, तिजारत के मामले में, चलने के मामले में, फिरने के मामले में, उठने के मामले में, कारोबार के मामले में, हलाल और हराम के मामले में, हर चीज के मामले में नबी की इत्तिबा कर लीजिए। अल्लाह कहता है, अल्लाह गारंटी दे रहा है, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसी तरीके से अगर हम नबी से क्यों मोहब्बत करें? हम नबी से मोहब्बत इस वजह से करेंगे क्योंकि हमें नबी के साथ हमें जन्नत में जाना है। अल्लाह के नबी की हदीस है, कुल्लु
امتی يدخلون الجنة الا من ابى وقيل من يابى وقيل من يابى قال من اتاني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے لیکن جس نے میرا انکار کیا وہ نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کس نے انکار, کون ہے جو آپ کا انکار کرے؟ اللہ کے نبی نے کہا جو میری اطاعت کر لے, داڑھی رکھنے میں نبی کی جو اطاعت کر لے وہ جنت میں جائے گا, کاروبار کے معاملے میں نبی کی اطاعت کر لے وہ جنت میں جائے گا, جو رشتہ داری نبھانے کے معاملے میں نبی کی اطاعت کر لے وہ جنت میں جائے گا, جو مزدوروں کا حق نہ مارے وہ جنت میں جائے گا, جو مزدوروں کے مزدوری مارے ہوئے اگر واپس کر دے وہ جنت میں جائے گا, جو بہنوں کا حق دے گا وہ جنت میں جائے گا. لیکن جس نے انکار کر دیا, جو نہیں مانتا ہے, یہی لوگ انکار کرنے والے ہیں, یہ لوگ جنت میں جانے والے نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ میں نے وقت زیادہ لے لیا, آخر دعا اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم نے جتنی باتیں کہی ہے, ہم نے کہی اور سنی ہیں, الہ العالمین پہلے مجھے اس کے بعد میں تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنا, نیک بنا, ہم سب کو جب تک زندہ رکھ ایمان والا بنا کے زندہ رکھ. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.